اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اوپر جو چیز ابھارتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اللہ تبارک و تعالی کی پہچان۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالی کو پہچان جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پہچان ہی کے ذریعے انسان کے اندر کسی چیز کا خوف، کسی چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کو کسی چیز کے متعلق معلوم ہی نہ ہو تو اس کا خیال، اس کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوگی۔ کوئی ڈھیلا پڑا ہوا ہے، دیکھنے میں پیلا پیلا سا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، دیکھنے میں پیلی پیلی سی لگ رہی ہے، آدمی سمجھ رہا ہے کہ پیتل ہے۔ اگر اس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ یہ پیتل ہے تو اس کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہوگی، لیکن حقیقت میں ہے وہ سونا، اس سونے کو پیتل سمجھنے لگے تو اس کی حقیقت اور اس کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کو یہ علم ہو جائے کہ یہ پیتل نہیں بلکہ سونا ہے تو اب اس کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، فوراً اٹھا کر کے رکھ لے گا۔ تو جب کسی چیز کی معرفت انسان کے دل کے اندر داخل ہوتی ہے تو پھر اس کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے جو ہے حقیقت صحیح طریقے سے کھل کر کے سامنے آئے گی۔ ایک محدث گزرے ہیں، حضرت امام ربیعۃ الرائے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کے والد جو تھے ان کا نام فروخ تھا، اور یہ ربیعۃ الرائے حضرت امام مالک کے بھی استاذ تھے۔ امام مالک کے بھی استاذ تھے حضرت ربیعۃ الرائے، اور امام مالک بہت بڑے امام ہیں، تو سوچئے کہ ان کے استاذ کیسے ہوں گے۔ تو حضرت امام ربیعۃ الرائے ایک محدث گزرے ہیں، جب وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ان کے والد فروخ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر کے جہاد پر چلے گئے، اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب یہ پیدا ہو جائے تو اس کی اچھی طریقے سے تربیت کرنا، اس کو علم دین سکھانا۔ شاید میں آؤں نہ آؤں، جہاد پر جا رہا ہوں، کیا پتہ میں آؤں گھر پر نہ آؤں، لیکن میرے بچے کی تربیت کرنا اچھی طریقے سے۔ اسی طریقے سے 27 سال گزر گئے۔ 27 سال کے بعد میں ان کے والد فروخ گھر پر آئے۔ اب جب گھر پر آئے، اور یہ جو فروخ تھے یہ رہنے والے تھے مدینہ منورہ کے، جب 27 سال کے بعد اپنے گھر پر آئے تو دیکھا کہ بالکل شہر کا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہے، گلیاں پکی بن چکی، اونچے اونچے مکان بن گئے، بالکل پہچان میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کو پہچانا اور اس گھر کے اندر داخل ہونے لگے۔ رات کے وقت آئے اور گھر کے اندر داخل ہونے لگے۔ ایک آدمی نے دیکھ لیا گھر میں داخل ہوتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ بھائی ایسے کسی کے گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا فروخ نے کہ بھائی یہ گھر تو میرا ہے۔ وہ جو جوان تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ کا گھر کیسے ہے؟ میرا گھر ہے، یہ تو 20 سال ہو گئے مجھ کو اس گھر کے اندر رہتے ہوئے، آپ کا گھر کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں جی گھر میرا ہے، اور یہ کہتا کہ میرا گھر ہے۔ جھگڑا ہو گیا، گتم گتا ہو گئی دونوں کے اندر۔ نوجوان جو تھا اس نے کہا کہ میں آپ کا معاملہ بادشاہ کے پاس لے کر کے جاؤں گا کہ جی میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے ایک شخص۔ فروخ نے یہ کہا کہ میں بھی جاؤں گا بادشاہ کے پاس کہ میرے گھر پر ایک آدمی نے قبضہ کر لیا ہے۔ گتم گتا ہو گئی۔ اندر سے ایک عورت نکل کر کے آئی، اس نے دیکھا کہ یہ تو فروخ ہیں، میرے شوہر ہیں، اور وہ جو جوان تھا وہ کون تھا؟ بیٹا۔ آئی بات سمجھ میں؟ عورت نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹے گتم گتا ہے، بالکل مار پیٹ ایک دم۔ اس نے آ کر کے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ آپ کے والد ہیں فروخ، اور ان سے کہا کہ یہ آپ کا صاحب زادہ ہے اور اس وقت بڑا محدث بن گیا ہے۔ جب باپ نے بیٹے کو پہچانا اور بیٹے نے باپ کو پہچانا تو وہ جو آپس میں بغض تھا
وہ ختم ہو گیا اور دونوں کے دونوں گلے مل گئے. آئی بات سمجھ؟ اور بہت روئے لپٹ کر کے. دیکھیے جب تک دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں پہچانا، ایک دوسرے کی معرفت دل کے اندر داخل نہیں ہوئی، تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. لیکن جب پہچان دل کے اندر آ گئی ایک دوسرے کی، تو ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، گلے مل گئے. یہی حال ہمارا ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پسند نہیں آتے، ہم ان پر عمل کرنا ہم کو اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ ابھی ہمارے دل کے اندر اللہ کی معرفت داخل نہیں. جس دن ہمارے دل کے اندر اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان داخل ہو جائے گی، تو پھر اللہ کے ہر حکم پر ہم عمل کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے، اور دنیا کی ہر چیز کو ہم ٹھوکر مارنے کے لیے تیار رہیں گے. لیکن کب؟ جب ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ سب سے اہم چیز ہے. بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آخرت میں بھی صرف وہی انسان کامیاب ہوگا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی. دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس شخص کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، وہی دل آخرت کے اندر کامیاب ہوگا، وہی نجات پائے گا. ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھیے. سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے ہیں. سلطان جو بادشاہ ہوا کرتے تھے پہلے کے، وہ اپنے علاقوں کے اندر رات کو گشت لگایا کرتے تھے بھیس بدل بدل کر کے، کہ ذرا دیکھیں تو ہمارے ملک کا کیا حال چال ہے، نظام صحیح طریقے سے چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، چوری ڈکیتی تو کہیں پر نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. تو جو ہے حضرت سلطان محمود غزنوی نے رات کو بھیس بدلا اور جو ہے اپنے شہر کے اندر نکل گئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کیا معاملہ چل رہا ہے. تو ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر کچھ لوگ اکٹھے تھے جو چور تھے. چور اکٹھے تھے وہاں پر اور چوری کرنے کے فراق میں تھے کہ کسی کے گھر میں چوری کریں. یہ پہنچ گئے وہاں پر بھیس بدل کر کے. ان سے معلوم کیا کہ بھائی تمہارا کیا کاروبار ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کام کیا ہوتا ہے، بس چوری ڈکیتی کام ہے ہمارا. انہوں نے معلوم کیا ان سے کہ بھائی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی آپ ہی جیسا ہوں. مقصد ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بھائی میں بھی آپ ہی کی طرح انسان ہوں. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ہماری طرح چور ہے. مشورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر کے کہ بھائی آج چوری کہاں کی جائے. تو طے یہ پایا کہ بادشاہ کے گھر میں چوری کی جائے. بادشاہ وہیں پر موجود ہے اور بادشاہ کے سامنے یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ چوری آج بادشاہ کے گھر میں کی جائے. پھر یہ ہوا مشورہ کہ بھائی سب کے سب اپنے اپنے ہنر بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا کیا خوبی ہے، کیا کیا خاصیت ہے کس کے اندر. تو ایک نے کہا کہ میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر کتا بھونک رہا ہو تو میں بتلا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے بھائی، یہ تو اگر ہم کسی جگہ پر جائیں گے کتے تو جو ہے ہر محلے میں ہوتے ہی ہیں بھونکتے ہیں، تو اگر کوئی کتا کچھ کہے گا تو پتہ چل جائے گا. دوسرے سے معلوم کیا کہ بھائی تو بتا تیرے اندر کیا خوبی ہے. اس نے یہ کہا کہ میں زمین کو سونگ کر کے بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے. تیسرے نے کہا کہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ میں جس شخص کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لوں تو دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ کون ہے. کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا، سب نے اپنی اپنی بتائی. بادشاہ سے معلوم کیا کہ جی آپ بھی بتاؤ آپ کے اندر کیا ہنر ہے. بادشاہ نے یہ کہا کہ میرے اندر یہ ہنر ہے کہ اگر مجرموں کو پھانسی دی جا رہی ہو اور میری داڑھی ہل جائے تو ان کی پھانسی معاف ہو جاتی ہے. وہ سارے کے سارے کودنے لگے، خوش ہو گئے ایک دم سے. بھائی یہ تو بھائی ہمارا پیر ہے، تو ہمارا سب سے بڑا گرو ہے، اب تو ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اگر ہم اتفاق سے پکڑے بھی گئے تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی ہلاؤ اپنی، چھٹ جائیں گے. یہ مشورہ ہو کر کے سارے چلے گئے اور بادشاہ کے گھر میں چوری کر لی. چوری کر کے لے آئے، جنگل میں پہنچ گئے، مال بانٹ لیا، تقسیم کر لیا. بادشاہ نے کہا ان سے بھائی سارے کے سارے اپنے ایڈریس تو دے دو تاکہ اگلی مرتبہ جب ہم چوری کے لیے جائیں تو سب کو ایک جگہ بلانے میں سہولت ہو، آسانی ہو. سب نے کہا ہاں جی بہت اچھی بات ہے. بادشاہ کو سب کے کیا لکھوا دیے؟ نام. ہاں اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب وہ چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک کتا بھونک رہا تھا. تو جس آدمی کو کتے کے بھونکنے کی پہچان تھی اس نے یہ کہا بھائی کتا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ ہے. تمہارے ساتھ کون ہے؟ بادشاہ ہے. تو اور کہنے لگا ارے بادشاہ کا یہاں کیا کام، چوری کرے گا بھلا بادشاہ کے پاس تو پورا ملک ہے، خزانے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. بھلا بھائی بادشاہ ہمارے ساتھ چل، جھوٹ بول رہا، چل چھوڑ. اس کی بات کو کسی نے نہیں مانا. چوری کر کے لے آئے، مال بانٹ لیا اور بادشاہ نے سب کے نام پتے سب کے لے لیے. اور جب صبح ہوئی بادشاہ نے جو ہے
اپنے سپاہیوں کو حکم دیا بھائی یہ ایڈریس ہے، یہ نام ہے، ان سب کو پکڑ کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ سب کو پکڑ کر کے لے کر کے آ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی سب کو پھانسی دے دو، پھانسی پر لٹکا دو۔ پھندے تیار کر دیے گئے۔ اب جس آدمی کو پہچان تھی رات میں پہچاننے کی کہ جس کو رات میں دیکھ لیتا ہے دن میں اس کو پہچان لیتا ہے، تو اس نے دیکھا بادشاہ کو، پہچان لیا بھائی یہ تو وہی ہے چور جو ہمارے ساتھ تھا رات، یہ تو وہی آدمی ہے جو ہمارے ساتھ تھا۔ اب پھندے تیار ہیں بالکل، اور ان کو پھانسی بالکل ان کی قریب ہے، تو اس نے کہا چلا کر کے کہ حضور والا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور تنہائی میں کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بھائی ان کی آخری خواہش پوری کی جائے، ہم سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ اس نے بات کی اور اس نے یہ کہا کہ جی حضور والا ہمارے اندر جو جو ہنر تھے ہم نے سب نے اپنے اپنے ہنر دکھا دیے۔ آپ نے بھی اپنا ایک ہنر بیان کیا تھا کہ اگر کسی کو پھانسی دی جانے والی ہو تو میں اگر اپنی داڑھی ہلا دوں تو معافی ہو جاتی ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا ہنر دکھا دیجیے۔ بادشاہ کو اس کی بات پر کیا آ گئی؟ ہنسی آ گئی۔ بادشاہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم بھی اپنا ہنر دکھاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھائی پھانسی مت دو، معافی ہو گئی۔ تو اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیے جتنے چور تھے ان کے اپنے اپنے ہنر تھے، سب نے اپنے اپنے ہنر دکھائے۔ کسی نے جو ہے کیا نام ہے کتے کی آواز سن کر کے پہچان لیا، اور کسی نے جو ہے زمین کو سونگ کر کے بتا دیا کہ خزانہ یہاں پر موجود ہے، کسی نے کچھ، سب نے اپنے اپنے ہنر دکھائے اور کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن آخر میں کس کا ہنر کام آیا؟ جس آدمی کے دل میں معرفت تھی اور رات کے اندھیرے میں بھی اس کو پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود تھی، اگر وہ نہ پہچانتا تو پھر ان کو جو ہے رہائی ملنے والی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہم سارے ہنر جو ہے اپناتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، اور دنیا کے اندر ہم اپنے ان ہنروں میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں وہی دل کامیاب ہوگا کہ جس کے دل کے اندر اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو اللہ کو پہچانتا ہوگا وہی دل آخرت میں کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ وہی دل وہ خود بھی کامیاب ہوگا اور اوروں کو بھی جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جب اللہ کی معرفت انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہر چیز، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر خوش رہتا ہے، راضی۔ اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے، غمی آئے، کچھ بھی آئے، وہ راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے اس کو ذرہ برابر بھی شکایت نہیں ہوتی۔ جیسے ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے شاہ دولہ، ایک مرتبہ ان کے گاؤں میں سیلاب آ گیا، نہر جو تھی اس میں بہت پانی آ گیا۔ لوگ گئے ان کے پاس میں اور ان سے کہا کہ جی دعا کر دیجئے کہ یہ پانی ہمارے گاؤں کے اندر نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ جی تمہارے پاس کسلا پھاوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی پھاوڑا بھی ہے، کسلا بھی ہے۔ وہ لوگ لے کر کے آ گئے، انہوں نے کسلا لیا، پھاوڑا لیا، اور جو نہر کی ڈھانگ تھی اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ بھائی بات سمجھ؟ اب وہ جب وہ ڈھانگ کٹی تو پانی کہاں آنے لگا؟ گاؤں کے اندر۔ لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ گاؤں میں پانی نہ آئے، اور آپ تو جو ہے اور یہ کام کر رہے ہیں کہ پانی سے تو پورا گاؤں بہہ جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب اللہ کی مرضی ہی یہی ہے کہ گاؤں ڈوب جائے تو جس میں اللہ کی مرضی اسی میں ہماری خوشی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ ہمارا گاؤں ڈوب جائے تو میں پہلے ہی نہ کر دوں یہ کام، میں پہلے ہی نہ کر دوں یہ کام۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت انسان کے دل کے اندر، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ تو جب جو ہے انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر انسان راضی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام کے اندر اس کو مصلحت نظر آتی ہے۔ اللہ کے ہر کام کے اندر مصلحت ہوتی ہے، چاہے ہم کو دیکھنے میں وہ اچھا نہ لگے، لیکن یہ بات کب دل کے اندر بیٹھے گی؟ جب ہم کو اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس کا کام تھا تالا بنانے کا، تالے کا کاروبار تھا اس کا۔ اس نے آ کر کے معلوم کیا کہ جی ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام کے اندر مصلحت ہوتی ہے، اب یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چور پیدا کر رکھے ہیں، لوگوں کا مال چراتے ہیں، تو اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟
اس کے اندر کیا مصلحت ہے بھائی؟ چوروں کو اللہ نے پیدا کیا، جب وہ چوری کرتے ہیں تو اس چوری کے فعل کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، تو اس کے اندر کیا مصلحت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرا پیٹ پالنے کے لیے پیدا کر رکھے اللہ نے چور، اللہ نے جو چور پیدا کر رکھے ہیں یہ تیرا پیٹ پالنے کے لیے پیدا کر رکھے ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر چور، جب آدمی کو چوری کا خطرہ ہوتا ہے تو کیا لاتا ہے خرید کر کے؟ تالے، اپنی دکان پر لگاتا ہے، گھر پر لگاتا ہے، تجوری پر لگاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر چور نہ ہوتے تو پھر آدمی تالا کیوں لاتا خرید کر کے؟ تالا نہ لاتا تو تیرا کاروبار نہ چلتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر مصلحت ہوتی ہے، تو چور اس لیے پیدا کیے تاکہ تیرا کام چلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام کے اندر مصلحت ہوتی ہے، بس جو ہے آدمی کے دیکھنے کا فرق ہے، کوئی کسی اینگل سے دیکھتا ہے، کوئی کسی اینگل سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہم کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جب مالک ہمارا ہو گیا تو سب کچھ ہمارا ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ سلطان محمود غزنوی کو اس سے بہت محبت تھی۔ جو اور درباری تھے ان کو حسد ہو گیا کہ بھائی سلطان جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، اور ہم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، بھاؤ نہیں دیتے۔ انہوں نے شکایت کی بادشاہ سے کہ جی اس غلام کے اندر، کالا کلوٹا سا غلام ہے، اس کے اندر آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ کو اس سے اتنی محبت ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایسے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جب کوئی موقع آئے گا تم کو خود پتہ چل جائے گا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنا دربار لگایا اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دیے وہاں پر، اور تمام درباریوں سے کہا کہ بھئی آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی۔ سارے درباری خوش ہو گئے، کسی نے جو ہے سونے کے ڈھیر پر ہاتھ رکھا، کسی نے جو ہے ہیرے کے ڈھیر پر ہاتھ رکھا، سب کو وہ چیز مل گئی، اور وہ غلام ایاز چپ چاپ خاموشی کے ساتھ بادشاہ کے پاس کھڑا رہا۔ لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھیے کتنا بے وقوف ہے، اور اس بے وقوف سے بادشاہ کو اتنی محبت ہے۔ بادشاہ نے آج کھلی چھوٹ دے دی تھی کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی، اور یہ اتنا پاگل ہے بادشاہ کے پاس کھڑا ہوا ہے، کسی چیز کو اس نے لیا ہی نہیں۔ اس سے معلوم کیا بادشاہ نے کہ بھائی آخر تم نے کسی چیز کو کیوں نہیں لیا؟ تو اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا؟ بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ جب بادشاہ میرا تو ہر چیز میری، جب بادشاہ میرا تو ہر چیز میری۔ تو اس نے کہا بادشاہ نے اب بتاؤ عقل مند تم ہو یا یہ ہے؟ عقل مند تو وہ غلام ہوا نا، اس لیے مجھ کو جو ہے اس غلام سے محبت ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اس دنیا کے مال و دولت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن جس نے یہ مال و دولت بنایا اس کو اپنانے کی فکر ہم کو ہے نہیں۔ اس کو ناراض کرنے کے لیے ہم دن رات پتہ نہیں کیسی کیسی محنتیں کوششیں کرتے رہتے ہیں، سارے کام بالکل اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں۔ تو جب مالک ہم سے ناراض ہے تو دنیا ہماری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر حاصل ہو بھی جائے تو ایسی دنیا کے حاصل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب مالک ہی ناراض ہے۔ اگر مالک اپنا ہو گیا تو دنیا کی ہر چیز اپنی ہو گئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جب انسان کو حاصل ہوگی تو وہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے گا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب اللہ کی معرفت انسان کے دل کے اندر داخل ہوگی تو اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر جو ہے آئے گا۔ جیسے کہ واقعہ ہے ایک لکھا ہوا، ایک آدمی تھا، وہ جنگل میں جا رہا تھا جنگل میں، اس کو نیند آئی۔ اب اس نے سوچا کہ بھائی میں کہاں جا کر کے سوؤں، کہاں لیٹوں۔ ایک درخت دکھائی دیا اس کو، وہاں پر کوئی چیز پڑی ہوئی دکھائی دی، وہ وہاں پر جا کر کے لیٹ گیا، سو گیا، آرام سے بالکل سویا ہوا ہے بے فکری کے ساتھ میں۔ چند لوگ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اسی کے پاس میں شیر بھی سویا ہوا ہے، اور وہ آدمی بے فکری کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ اب ان کو ڈر ہوا کہ اگر اس آدمی کو اس شیر نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ دونوں سوئے ہوئے ہیں، شیر بھی سویا ہوا، آدمی بھی سویا ہوا، اور بے فکری کے ساتھ سویا ہوا گہری نیند میں۔ اب آہستہ سے ان لوگوں نے اس آدمی کو اٹھایا اور اس کو بتایا بھائی تیری برابر میں شیر سویا ہوا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا شیر ہے تو فوراً ڈر سے مر گیا، فوراً ڈر کے مارے مر گیا۔ جب تک اس آدمی کو معلوم نہیں تھا، اس کو پہچان نہیں تھی کہ یہ شیر ہے، تب تک اس کو کوئی فکر نہیں تھی، لیکن جب اس کو پہچان ہوئی تو اس کے دل کے اندر خوف بیٹھ گیا اور مر گیا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جب تک ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گی تو اللہ کا ڈر بھی ہمارے دل کے اندر نہیں آئے گا۔ جب اللہ کی پہچان اور اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر آ جائے گا، جب اللہ کی پہچان ہمارے دل کے اندر آ جائے گی تو اللہ کا ڈر خود بخود ہمارے دل کے اندر
آ جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وقت کی تنگی کی وجہ سے جو ہے تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔